اللہ کا سلام قبول کر لیں۔ فرمایا میرے حبیب میرا رب کا سلام منظور ہے مجھ پر اور رب کا سلام۔ فرمایا ہاں صرف یہ بھی نہیں، رب پوچھتا ہے خدیجہ اللہ سے راضی ہو؟ فرمایا میری کیا مجال جو رب سے راضی نہ ہو جائے۔ حضرت جبریل ادب سے عرض کرنے لگے آقا اگر مناسب سمجھیں خدیجہ کو میرا سلام بھی عرض کر دیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بھائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب اور محبوب پیغمبر کی رسالت کا ذکر فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر کی مقدس اور پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان منقبت اور ان کے اوصاف اور صفات ذکر فرمائے ہیں۔ رب کی طرف سے ان کو ملنے والا اعزاز اور اجر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق میرا اور آپ کا اور کائنات کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ رب کے بعد بھری کائنات میں اگر کوئی ہستی شان والی ہے، منزلت والی ہے، تو وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم میرا اور آپ کا دلبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کے بعد ہر نبی کی جو جماعت تھی، ہر نبی کے جو ساتھی تھے، جو ان کے حواری تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، جو اس پیغمبر کے امتی تھے، اس پر بھی دنیا کا اتفاق ہے کہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کی تمام امت میں قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، جو آئے ہیں، جو آ کر گزر رہے ہیں، ان سب میں سب سے افضل وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میری پیغمبر کی صحبت پائی ہے۔ شریعت جسے میرے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں، یہ اس امت کے سب سے پاکیزہ ترین، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند شان والے لوگ تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بزرگی، ان کی شان، ان کی عظمت، اس کے لیے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کی نمازیں امت میں سب سے زیادہ تھی؟ کیا یہ قرآن پاک کے سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے تھے؟ کیا یہ سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے؟ کیا یہ سب سے زیادہ جہاد کرنے والے تھے؟ کیا یہ سب سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے تھے؟ ہر صحابی میں تقریباً یہ صفات موجود تھی۔ میرے اور آپ کے اور امت کے
صفات سے بدرجہ اعلیٰ موجود تھے، لیکن ان کو مقام ان صفات کی وجہ سے نہیں ملا۔ ان کو اگر مقام ملا ہے، ان کو شان ملی ہے، ان کی رفعت ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ میرے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے مجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب شدہ، کہ اللہ رب العزت نے بڑی کائنات سارے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو میرے پیغمبر کو انبیاء کی امامت کے لیے پسند کر لیا، چن لیا۔ پھر اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، میرے پیغمبر کی صحابیت کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو میرے پیغمبر کے صحابہ کو میرے پیغمبر کے رفاقت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، اختارنی، سب سے پہلے اللہ پاک نے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، پھر اللہ پاک نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ اکرام اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے تمام اہل فارس پر نگاہ ڈالی تو اہل فارس میں سب سے زیادہ جو رب کے نظر میں قابل اور اکمل اور اشرف اور اعلیٰ تھا، وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسے فارس سے اٹھا کر میرے پیغمبر کے دامن رحمت سے وابستہ کر لیا۔ اللہ پاک نے حبشے کے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو حضرت بلال کو وہاں سے اٹھا کر میرے پیغمبر کا خادم بنوایا۔ اللہ رب العزت نے رومیوں پر نظر ڈالی تو اہل روم میں سے میرے رب نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر میرے پیغمبر کے دامن میں ڈال دیا۔ میرے رب نے یمن والوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر میرے پیغمبر کا طالب علم بنایا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے، وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے رب نے میرے پیغمبر کے لیے چنا ہے۔ اور چننے کے لیے ایسا نہیں کہ جہاں کہیں سے اٹھایا، جیسے اٹھایا میرے پیغمبر کا ساتھی بنایا۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنے لیے لوگ بھرتی کرتے ہیں، افراد بھرتی کرتے ہیں تو ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کیا وہ ہمارے ادارے کے معیار پر پورا اتریں گے، کیا وہ ہمارے ادارے کے لیے فائدے کا باعث بنیں گے، کیا وہ ہمارے نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ پھر ان میں سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے اصحاب محمد کو یوں اٹھا کر حلقہ رسالت میں شامل نہیں کیا، بلکہ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان براہ راست اللہ نے خود لیا۔ عرض کرنے والا عرض کرتا ہے، ربا آپ نے امتحان لیا تو آپ نے ان کے جسم کا امتحان لیا، یہ جسم میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ نے ان کے مالوں کی طرف دیکھا، یہ سب سے بڑے مالدار تھے، آپ نے دیکھا یہ دنیا میں سردار وزیر اور بڑے لوگ تھے، کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، اور میں نے دلوں کے اندر تقویٰ دیکھی کہ ان کے دلوں میں تقویٰ کتنی ہے، کیسی ہے،
کس معیار کے ہیں؟ تو تب جب یہ دل سب سے زیادہ مجھے تقوادار نظر آئے، پاک اور پاکیزہ نظر آئے، میں نے ان دلوں کو اٹھا کر اپنے حبیب کے جان نثار بنوائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان اور آپ نے خود لیا۔ امتحان لینے کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون۔ فرمایا اگر ایمان کی بات آئے تو ان کا ایمان کرا اور سچا، اگر کامیابی کی بات آئے تو یہ اعلیٰ درجے کے کامیاب، اگر ان کی سچائی کی بات آئے تو یہ اعلیٰ درجے کے سچے، اگر ان کی تقوی کی بات آئے تو یہ اعلیٰ درجے کے متقی۔ اور متقی تو ایسے ہیں، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا۔ کس طرح لازم کر دیا؟ مثال عرض کر دوں، آگ ہو اور اس میں تپش نہ ہو، ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ برف ہو اور برف میں ٹھنڈک نہ ہو، ممکن ہے؟ دودھ ہو اور دودھ کے ساتھ سفیدی نہ ہو، ممکن ہے؟ شہد ہو اور شہد میں مٹاس نہ ہو، ممکن ہے؟ فرمائے اسی طرح صحابی ہو اور اس کے دل میں تقوی نہ ہو، صحابی ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، فرمایا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی ہوگا وہی جو متقی ہوگا، جو اعلیٰ درجے کا تقویدار ہوگا، جو اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہوگا۔ فرمایا وہ صحابی جن کا امتحان اللہ رب العزت نے خود لے کر حلقہ رسالت کے پروانوں میں شامل کروا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت میرے سامنے دو خلافتیں ہیں، دو دور ہیں، دو زمانے ہیں۔ ایک زمانہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک زمانہ اور ایک خلافت ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں انتشار رہا ہے، جنگیں رہی ہیں، اس کے مقابلے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور بڑا پرامن رہا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر اور افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا ہے اور سننے کا قابل ہے اور دل کی تختی پہ لکھ جانے کا قابل ہے۔ فرمایا اپنا سوال دہراؤ، کیا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا امیر معاویہ میرے پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شامل تھے، گھوڑے پر سوار تھے، سارے لشکر کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا بھی دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے غبار اٹھی اور وہ غبار جا کر اس گھوڑے کے نتنے میں، اس کے ناک میں لگی۔ فرمایا جو غبار اس گھوڑے کے پاؤں سے، کروں سے اٹھ کر امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنے اور ناک میں لگی ہیں، وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ اگلا جملہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا اس لیے کہ امیر معاویہ میر کارواں جرنیل محمد عربی کے ساتھ تھا۔ جب یہ غباریں اٹھ رہی تھی تو اس فضا میں میرے پیغمبر کے سانس بھی شامل تھے۔ اس سانس نے اس غبار کو بھی اس قابل بنایا کہ وہ غبار حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ فرمایا وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے
اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، جس کو اللہ پاک نے پیغمبر کی صحبت کے لیے اور دین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صحابہ میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ آج میرے اور آپ کے نام مسلمانوں کے ہیں، یہ صحابہ کی مرہون منت ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خون کی قربانیاں ہیں۔ وہ جو اپنا خون دے کر گنشل اسلام کو سیراب کیا ہے، یہ اس کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کن نگاہوں سے دیکھنا ہے، کس نظر سے دیکھنا ہے؟ صحابہ کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان، میرا اور آپ کا فکر، میری اور آپ کی رائے کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی رائے، سب سے پہلا عقیدہ کہ صحابہ مومن ہے، صحابہ کامل مومن ہے، اکمل مومن ہے۔ میرے رب نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتایا ہے، لیکن ارشاد فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ فتح مکہ سے پہلے مومن، خواہ فتح مکہ کے بعد مومن، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے وعدہ سب سے جنت کا کیا ہے۔ سب کے لیے میرے رب نے فرمایا جنتی ہیں، سب کے لیے میرے رب نے فرمایا ایماندار تھے، مومن تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار خبردار، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہ کرنا، میری صحابہ کی گستاخی نہ کرنا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد جیسا سونا خرچ کر لیں اور اس کے مقابلے میں میرے صحابی نے ایک مٹھی پر جو خرچ کیا ہو، رب کعبہ کی قسم تم میرے صحابی کے اس مٹھی پر خرچ کیے ہوئے جو کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ اتنے شان والے تھے، تو فرمایا ان کے بارے میں برا بلا نہ کہنا، وہ مومن تھے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صحابہ کرام حجت ہیں، صحابہ کرام دلیل ہیں، صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ حق کون سا ہے؟ حق کیا ہے؟ جو میرے صحابہ کے عمل میں تھا وہ حق ہے، جو میرے صحابہ کے عمل میں نہیں تھا حق نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ پھر تو تم کامیاب، پھر تو تم ہدایت یافتہ، لیکن اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان جیسا نہ ہو تو فرمایا کہ پھر تم ہدایت پر نہیں ہو، پھر ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہو، پھر تم ہدایت کے راستے پر مکمل چلنے والے نہیں ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، انہوں نے جو کچھ نقل کیا انہوں نے میرے پیغمبر کا عمل دیکھا، انہوں نے میری پیغمبر کی بات سنی، انہوں نے میری پیغمبر کی زندگی دیکھی۔ فرمایا انہوں نے جو کچھ کہا میرے پیغمبر کے بارے میں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ عادل تھے، امت کا فیصلہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، فرمایا ہر میرے پیغمبر کا صحابی عادل ہے، وہ جو روایت کرتا ہے وہ میرے پیغمبر کا جو بھی عمل بتاتا ہے، جو قول بتاتا ہے، جو فعل بتاتا ہے میرے لیے حجت ہے، میرے لیے دلیل ہے۔ پانچویں نمبر پر دنیا بھر کے لوگوں پر تنقید ہو سکتی ہے، ہر انسان میں کمال بھی ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں۔ تنقید
ہر آدمی پر ہو سکتا ہے، سب سے پہلے انبیاء پر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے، وجہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ، خطا، لغزش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ خود تربیت کرتا ہے، وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر تنقید نعوذ باللہ میرے رب پر تنقید ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے، وجہ میرے پیغمبر کے صحابہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ محفوظ ہیں۔ رب خطا کرنے نہیں دیتا، اگر ہو جائے تو معاف کر لیتا ہے۔ پہلے رب خطا کرنے دیتا نہیں ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے یار ہیں، ان کی وجہ سے میری پیغمبر کی ذات پر انگلی اٹھے گی، اس لیے اللہ ان کی نگہبانی کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن بتقاضۂ بشریت کہیں اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ پاک نے ان کو بخش دیا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے معمولی غلطی ہو گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو غصہ آیا، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تنبیہ کرتے احد کے اس پہاڑی، اس درے پر، اس اونچائی پر، اس ٹیلے پر بیٹھنے والوں کو کہ جب میرے نبی نے فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ ان کے حکم سے پہلے کیوں اترے؟ آپ کو نہیں اترنا چاہیے تھا۔ قربان جاؤں میرے رب کے کرم سے، ان کی رحمت، ان کی مہربانی، ان کی شفقت۔ فرمایا میرے حبیب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سختی نہ کریں، اگر آپ دل کے سخت، آپ زبان کے سخت ہوتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ہاں سے بھاگ جاتے، بکر جاتے، یہ آپ پر پروانہ وار اپنی جان نچھاور نہ کرتے۔ عرض کرنے لگے میرے حبیب جی میرے رب، میرے دل میں جو سختی تھی میں نے نکال دی، میری زبان کی جو سختی تھی وہ میں نے صحابہ کے لیے ختم کی۔ فرمایا صرف یہ بھی نہیں، فاعف عنہم واصفح، ان کو کہہ دے میں نے تمہیں معاف کیا ہے زبان سے، دل سے بھی، دل میں جو بات آئی ہے، ایک بال برابر اگر بات آئی ہے، میرے پیغمبر اپنے دل کی وہ بال بھی نکال دیں۔ عرض کرنے لگے ربا بخش دیا، میں نے معاف کر دیا، دل میں بھی کچھ نہیں۔ فرمائے اس پر بھی بس نہیں، وشاورہم فی الامر، فرمائے آئندہ بھی اگر کوئی غزوہ لڑنا ہو، کوئی سریہ بھیجنا ہو، کوئی لشکر بھیجنی ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، فرمایا مشاورت انہی سے کرنی ہے، مشورہ انہی سے کرنا ہے۔ یہ معیار ہے، یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو صحابہ کرام تنقید سے بالاتر، کیوں؟ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہیں، ہم نے صحابہ کو قرآن پاک کے پاروں میں پڑھا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو تاریخ کے اوراق میں نہیں، ہم نے صحابہ کرام کو قرآن پاک کے پاروں میں پڑھا ہے۔ ہم نے تاریخ نے ہمیں نہیں بتایا ابو بکر کا ایمان، عمر کا ایمان، عثمان کا ایمان، علی کا ایمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر کا ایمان، امیر معاویہ کا ایمان، یہ ہمیں تاریخ نے نہیں، یہ ہمیں رب کے کلام نے بتایا ہے، یہ ہمیں اپنے حبیب کے فرمان نے بتایا ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے تاریخ کے پیچھے پڑھنے کا؟ تاریخ میں پڑھیں گے اپنے آباء و اجداد کو، میں اپنے دادے کو پڑھوں گا، اپنے پردادے کو پڑھوں گا، اپنے سکردادے کو پڑھوں گا، وہ تاریخ کے لوگ تھے۔ ہماری اولاد ہمیں پڑھے گی، ہم تاریخ کے لوگ ہیں، لیکن صحابہ کرام تاریخ کے نہیں، قرآن کے لوگ ہیں۔ صحابہ کو پڑھیں گے تو قرآن کے صحیفوں میں پڑھیں گے، قرآن کے اوراق میں پڑھیں گے، قرآن کے سورتوں میں پڑھیں گے، قرآن کے پاروں میں پڑھیں گے۔ جس طرح میرے رب کے کلام میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، صحابہ کے ایمان میں بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ فیصلہ میرے رب نے 1450 سال پہلے کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب نے
ان کو بھیجا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، یہ رب کے منتخب کردہ ہیں۔ ہم رب کے انتخاب پر راضی ہیں، خوش ہیں، رب کے انتخاب پر نکتہ چینی نہیں کریں گے کہ اس کو نہیں، اس کو منتخب ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک ہے انتخاب میرے رب کا، اور ایک میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ تو اپنے انتخاب کو رب کے انتخاب پر قیاس نہ کریں۔ رب کا انتخاب صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے برے جہان میں تلاش کریں، مجھے ابو بکر جیسا دکھائیں، پھر انگلی اٹھائے حضرت ابو بکر پر، دکھائیں بری نگاہ بری کائنات میں عمر جیسا، پھر انگلی اٹھائے، نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ انتخاب میرے رب کا تھا۔ تو صحابہ کے متعلق میرا اور آپ کا ایمان کہ یہ رب کے منتخب کردہ ہے۔ صحابہ کے متعلق میرا ایمان یہ افضل ترین لوگ تھے، یہ افضل ترین لوگ تھے۔ انبیاء کے بعد زمین و آسمان کے نگاہوں نے میرے پیغمبر کے صحابہ سے افضل نہیں دیکھا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری کائنات میں فرمایا تمہیں چن چن کر میں نے افضل بنایا، بہتر بنایا، بہترین بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا میں ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں رب راضی ہوگا کہ نہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ پاک فرماتے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، یہ جو میرے حبیب کے دیوانے ہیں میں ان دیوانوں سے راضی، یہ جو جان نثار ہیں میں ان جان نثاروں سے راضی، یہ جو فدائی ہیں میں ان سے راضی، یہ جو میرے پیغمبر کے غلام ہیں نوکر ہیں فرمایا میں ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ یاد آیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اتنے میں جبریل آئے، عرض کرنے لگے آقا ابھی دروازہ کھلے گا، ایک خاتون اندر آئے گی، رب نے مجھے بھیجا ہے جبریل کو کہ اللہ کا سلام اس تک پہنچے، اور سلام کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ پاک فرماتے تو مجھ سے راضی ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا، اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داخل ہوئی، ہاتھ میں کٹورا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں میرے پیغمبر کے لیے لا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ کٹورے میں کیا ہے، کیا لے کر آئی ہو؟ یہ باتیں بات کی ہیں، ابھی جبریل میرے پاس ہیں، ذرا یہ بتا اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اللہ کا سلام قبول کر لے۔ فرمایا میرے حبیب میرا رب کا سلام منظور ہے مجھ پر، اور رب کا سلام؟ فرمایا ہاں صرف یہ بھی نہیں، رب پوچھتا ہے خدیجہ اللہ سے راضی ہو؟ فرمایا میری کیا مجال جو رب سے راضی نہ ہو جائے۔ حضرت جبریل ادب سے عرض کرنے لگے آقا اگر مناسب سمجھیں خدیجہ کو میرا سلام بھی عرض کر دیں۔ یہ ہیں لوگ، رب پوچھتا ہے رب کہ راضی ہو مجھ سے کہ نہیں، اور میری اور آپ کی ساری زندگی اس میں لگ جائیں پتہ نہیں رب راضی ہوگا کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو چکا ہے، جس کو رب نے جنتی بنا دیا ہے۔ اور آخری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں، اللہ پاک نے ہر خطا